بچوں کی دنیا کہانی کا عنوان شیخ چلی کے خیالی پلاؤ۔ شیخ چلی کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں پڑھ کر لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے۔ آج ہم اس کی حماقت بھری کہانی آپ کو سنانے والے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام چلی تھا۔ وہ بہت کامچور، بے وقوف، سست اور کاہل تھا۔ بس اسے ایک ہی کام آتا تھا، شیخی بگاڑنا۔ جہاں چند لوگوں کو اکٹھے بیٹھتے دیکھتا ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا اور انہیں گفتگو کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سچے کارنامے بیان کرنے لگتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے اور اس کا نام ہی شیخ چلی رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا لیکن کسی پر بھی عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے خیالی پلاؤ پکانے کی عادت سے چڑھ کر ایک شخص نے اس سے کہا، شیخ صاحب، آپ اتنے بڑے منصوبے کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے ایک ہفتے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے، اپنی موت کا خیال کریں۔ یہ سننا تھا کہ بے وقوف شیخ چلی کو ایک ہفتے بعد اپنی موت کا یقین ہو گیا اور اس نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے دن اس نے قبر کھدوائی اور جا کر اس میں لیٹ گیا۔ 6 دن گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ 7ویں روز شیخ چلی نے سوچا کہ یہ اس شخص کے بتائے ہوئے ایک ہفتے کا آخری دن ہے، شاید اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز آئی، اگر کوئی اللہ کا بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر پہنچا دے تو میں اسے ایک اشرفی دوں گا۔ شیخ چلی اشرفی کا نام سنتے ہی قبر سے باہر نکل آیا اور انڈے کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا، شیخ صاحب، ذرا سنبھال کر لے جانا، انڈے ٹوٹنے نہ پائے ورنہ کچھ بھی نہیں دوں گا، الٹا آپ سے اس کی قیمت لوں گا۔ شیخ چلی بہت غرور سے بولا، میاں صاحب، میں شیخ چلی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، پورا گاؤں مجھے جانتا ہے، کوئی بھی کام میرے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے کر چل پڑا۔ خیالی پلاؤ پکانے کی تو عادت تھی، سر پر انڈے کی ٹوکری رکھ کر راستہ چلتے ہوئے اس کی ذہنی روح مہک اٹھی اور خیالی پلاؤ پکانے لگا کہ انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے گی، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، اس سے میں مرغی خریدوں گا، وہ انڈے دے گی، انڈے بیچ کر بکری لوں گا، وہ بچے دے گی، پھر بکری کے بچے بیچ کر گائے لوں گا، گائے دودھ دے گی، میرے بچے دودھ مانگیں گے تو میں ان سے کہوں گا، یہ لو دودھ۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ٹوکرا جو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا وہ اس نے ٹوکروں سے ہاتھ ہٹا لیے، جس کی وجہ سے وہ ٹوکرا زمین پر گر پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آہ و بکا کرتے ہوئے بولا، ہائے میرے انڈے، ہائے میرے انڈے۔ دوسری طرف شیخ چلی روتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے۔ دونوں کی آہ و زاری سن کر لوگ جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی بات سن کر اس سے کہا کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آ گئے، تم کیوں رو رہے ہو؟ ہاں، انڈے کے مالک کا تم نے جو نقصان کیا ہے اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ یہ بات شیخ چلی کے گھر پہ اس کی ماں تک پہنچ گئی اور اس انڈے کے مالک نے وہاں جا کر اپنی رقم اس کی ماں سے لی اور اس طرح شیخ چلی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا اور شیخ کی خوب پٹائی ہوئی گھر پہ۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟
کہ شیخ چلی اپنی خیالی پلاؤ بنانے کی عادت اور شیخیاں پکارنے کی عادت سے باز آئے گا یا نہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔